اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ جنگیں اور کچھ واقعات اتنے مختصر ہوتے ہیں کہ چند لمحوں میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے واقعات کے انسانی تاریخ پر اثرات اور انسانی نفسیات پر اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر سالوں بھی اسی واقعے کو بحث میں لایا جائے تو شاید سارے پہلو واضح نہ ہوں۔ جنگ بدر ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس نے انسانی نفسیات کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہی مختلف کر دیا ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں اگر مختصر کہا جائے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر صرف ایک دن میں طے نہیں ہوئی یا ایک سال میں طے نہیں ہوئی، بلکہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، مشرکین مکہ کی نفرت نے اس کا آغاز کر دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تب اس کے آثار مزید زیادہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ مدینے پر حملے کی کوشش کرتے رہے، سازشیں بھی کرتے رہے۔ ان سازشوں کے سدباب کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت بنا کر ہمیشہ مشرکین مکہ کی نگرانی کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور اس دوران تقریباً 3-4 غزوات بھی اسی خدشات میں ہو چکے تھے۔ جنگ بدر کے محرکات میں ایک اہم محرک مکہ والوں کی تجارت ہے، جو کہ مدینہ سے گزر کے وہ شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ اس تجارتی سفر پر جو بھی قبائل تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی گزرگاہ کو اپنی نگرانی میں رکھنے کو بہت اہمیت دی، اور یہی بات مشرکین مکہ کو پسند نہیں تھی اور یہی ان کا خطرہ تھا۔ چنانچہ پچھلے سال چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس سال تجارت میں جو بھی منافع ہوگا اس منافع کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں استعمال کیا جائے۔ لہٰذا ربیع الاخر کے دوران ابو سفیان کی قیادت میں مکہ والوں نے تجارتی سامان بھیجا۔ ابو سفیان سامان تجارت لے کر مدینہ کی شاہراہ سے ہوتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ فرار ہو چکا تھا۔ اس تجارت میں بہترین منافع حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مکہ کی عورتوں نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے، یہاں تک کہ مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور بھی اس تجارت کے لیے دے دیے۔ دوسری طرف مکہ کے سردار دوسرے لوگوں کو اکساتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کریں اور اس میں بھرپور حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ ان کی تجارت کی بقا کا مسئلہ ہے اور قریش کے آباء و اجداد کے دین کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس میں سردار مکہ کافی حد تک کامیابی ہو۔ اور ایسی صورتحال میں ماہ رجب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سردار مکہ لوگوں کو اکسانے میں مزید کامیاب ہو۔ اس واقعے کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں عمر بن الحضرمی کا قتل ہو گیا۔ کیونکہ یہ قتل حرمت کے مہینوں میں ہوا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہا دے دیا، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے اس کا بہت شور مچایا، یہاں تک کہ عمر بن الحضرمی مقتول کے ورثاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام کا اعلان کر دیا۔ ابو سفیان بہت سارے منافع کے ساتھ جب شام کی تجارت سے واپس لوٹ رہا تھا، اس کو خطرہ تھا کہ مدینے سے گزر کے دوران مسلمان اس کا قافلہ لوٹ لیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے ایک ایلچی مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ اس کی مدد کے لیے کوئی سامان کرے۔ رواج کے مطابق جب وہ ایلچی مکہ پہنچا، اس نے اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگین رومال لہراتا ہوا شور مچایا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر اہل مکہ کو بہت غصہ آیا اور وہ انتقام کی آگ میں جنگی ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کے ساتھ مکہ سے باہر نکلے، اس دوران ان تک خبر پہنچی کہ ابو سفیان کے قافلے کو کچھ نہیں ہوا، وہ صحیح سالم واپس آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا اور لوگوں کو اکسایا کہ اگر ہم نکلے ہی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کا خاتمہ کر کے ہی آتے ہیں۔ اکسانے کے بعد لوگوں نے تیاری کر لی اور وہ لڑائی کے لیے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں کے حملے کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بلایا اور ان سے صورتحال کے مطابق مشورہ طلب کی۔ اس دوران مختلف اصحابہ نے مختلف رائے پیش کی۔ اسی دوران سعد بن عبادہ نے، جو کہ مدینہ کے ایک سرداروں میں سے تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اب آپ ہمیں جس طرف لے جائیں ہم جانے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے تو ہم سارے اس میں کود جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، ہم آپ کے ہر حال میں ساتھ ہیں۔ اسی دوران حضرت مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی امت نہیں ہیں جو موسیٰ سے کہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم آپ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے جذبے کو سراہا اور مجاہدین کے اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو اکٹھا کیا تو اس وقت صرف 313 اصحاب جمع ہوئے۔ تعداد مختلف
مختصر تھی لیکن ان کے اندر جذبہ کافی زیادہ تھا، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ عمیر بن ابی وقاص کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ کم عمری کے باعث اس خدشے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانے سے منع نہ کرتے، وہ اپنے آپ کو مجاہدین کی صف میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جماعت لیکن پرجوش جماعت کے ساتھ لڑائی کی خاطر نکل پڑے اور مقام بدر پہ آ کر پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف مشرکین مکہ بھی بدر کے قریب پہنچ چکے تھے اور پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ تقریباً 16 رمضان سے پہلے تک مشرکین مکہ بدر کے میدان میں خیمہ زن ہو چکے تھے اور ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں کی مٹی سخت تھی، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو انہیں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں پہ پانی کم تھا اور مٹی ریتلی تھی، جس کے سبب مسلمانوں کو اور ان کے جانوروں کو بہت دشواری ہوتی تھی، ریتلی مٹی ان کی آنکھوں میں پڑتی تھی اور بہت ہی تکلیف ہوتی تھی، جبکہ دوسری طرف مشرکین مکہ کو اس حوالے سے بہت ہی تسلی تھی کہ انہوں نے پڑاؤ بالکل صحیح جگہ پہ ڈالا ہے۔ جب اہل اسلام کا لشکر مدینے سے نکلا ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سواری کیا کرتے تھے، اور جنگی سامان بھی مکمل نہیں تھا کہ وہ سارے آسانی کے ساتھ اپنا جنگی سامان لے کر جائیں اور لڑیں، وہ بھی نامکمل تھا۔ جبکہ دوسری طرف مشرکین مکہ ابھی تجارت سے واپس آئے تھے، ان کے پاس زاد راہ کافی زیادہ تھا، 950 کم از کم ان کی پیادہ فورس تھی، تقریباً کم از کم 70 گھوڑے تھے اور 170 ان کے پاس اونٹ تھے، اور کافی سارے لوگوں کی تعداد زیرہ بند تھی۔ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ آئے تھے اور ان کو کافی حد تک برتری تھی، اور یہ احساس ان کو خود بھی تھا اور وہ اس پہ فخر بھی محسوس کرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین حکم میں تھے، چاہے وہ ان کی زندگی بچے یا زندگی ختم ہو جائے، بس انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی اور وہ اسی انتظار میں تھے، اور یہ چیز مشرکین مکہ کو بالکل معلوم نہیں تھی۔ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ صرف محمد کے حکم پر وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ 17 رمضان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ساری عبادت میں گزاری اور اللہ سے التجا کی، دعائیں کی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو کامیابی عطا فرما، اگر یہ نہ رہے تو رہتی دنیا تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف مشرکین مکہ بہت خوشی میں تھے اور اس زوم میں تھے کہ کل ہوتے ہی وہ اس چھوٹی سی جماعت کو تباہ و برباد کر کے شام تک گھر واپس چلے جائیں گے۔ رات ساری انہوں نے رقص و سرود میں گزاری اور عیاشی کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، 313 افراد ایک طرف تھے اور تقریباً 1500 کے درمیان دوسری طرف۔ صبح ہوتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی آمنے سامنے ہوئے اس سے تقریباً کچھ لمحے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے آنے سے مسلمانوں کے 2 بڑے مسئلے حل ہو گئے، ایک تو ریت جو ان کی آنکھوں کو تکلیف دے رہی تھی، اور دوسرا پانی کے مسئلہ، کیونکہ مسلمان جہاں پہ آباد تھے وہاں پہ پانی کا بہت مسئلہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف مشرکین کے لیے یہ بارش بڑی خطرناک ثابت ہوئی کیونکہ ان کی مٹی سخت تھی اور وہ بارش کی وجہ سے چکنی ہو گئی۔ اس بارش کے آنے سے مسلمانوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو گیا۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ کو منظم کر لیا۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کے سرداروں نے بھی اپنی فوج کو اپنے اپنے تابع کر کے ایک منظم انداز میں سجا لیا۔ عرب کے دستور کے مطابق لڑائی کا آغاز انفرادی لڑائی سے ہونا تھا، تو اس حوالے سے عمر بن الحضرمی کا بھائی سب سے پہلے آگے بڑھا اور اس نے اپنا مبارز طلب کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک مجاہد آگے بڑھا، روایت کے مطابق وہ مجاہد حضرت عمر کا غلام تھا، تو اس نے عمر بن الحضرمی کے بھائی عامر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے 3 لوگ آئے، عتبہ بن ربی اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنے مبارز طلب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 انصار سامنے آئے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ یہ ہمارے مقابلے کے نہیں، یہ چروائے ہیں، اے محمد اگر لانا ہے تو ہمارے مقابلے کے لوگ سامنے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 انصار کو واپس بلا لیا اور ان 3 کے بدلے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کی طرف اشارہ کیا میدان کی طرف جانے کے لیے۔ جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعارف کرایا جائے۔ جب تعارف کرایا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ لوگ ہمارے مقابلے کے ہیں۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران حضرت حمزہ حضرت شیبہ کے مقابلے میں تھے، حضرت علی ولید کے مقابلے میں تھے اور عتبہ اور عبیدہ آپس میں مقابلے میں تھے۔ لڑائی کا آغاز ہوا
تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ عتبہ اور حضرت عبیدہ کے درمیان کافی لڑائی رہی، ایک دوسرے کے اوپر وہ حملے کرتے رہے اور زخمی کرتے رہے۔ حضرت علی نے جب ولید کو قتل کر لیا تو اس کے بعد حضرت علی عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عتبہ کو قتل کر دیا۔ زخمی حضرت عبیدہ کو مسلمان اپنی طرف لے آئے۔ جب مشرکین مکہ نے اپنے سرداروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دوبارہ انفرادی لڑائی کی ہمت نہیں کی اور غلطی کرنے سے گریز کیا اور یک بارگی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یک بارگی حملہ کر بھی دیا۔ اس حملے کے رد عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو منظم کیا اور جوابی حملے کی تیاری کی۔ لڑائی شروع ہوگی۔ لڑائی بڑی خطرناک تھی کیونکہ اس میں بھائی بھائی کے خلاف تھا، خون کے رشتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ جو کچھ عرصہ پہلے ایک ہی خاندان، قوم، قبیلہ تھا، اب وہ ایک دوسرے کے سامنے قتل کے لیے تیار تھے، اور شاید تاریخ میں یہ ایک عجیب ترین پہلو میں سے ایک پہلو ہے۔ لڑائی کے دوران مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے اور ایک دوسرے کو داد اور حوصلہ دیتے رہے۔ لڑائی شدت سے جاری تھی۔ اسی دوران دو بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو اسی دوران اتفاق سے ابو جہل سامنے سے گزرا تو عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا۔ وہ دونوں بچے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا۔ ان میں سے ایک نے گھوڑے کے اوپر وار کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ کے اوپر وار کیا۔ اس وار کے بعد ابو جہل گھوڑے سمیت گر پڑا۔ اسی لڑائی کے دوران ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل پہنچا اور اس نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا، جس کی وجہ سے اس کا ایک بازو لٹک گیا۔ معاذ بن عمر نے اپنا لٹکتا ہوا بازو اپنے پاؤں کے زور سے الگ کر لیا اور ایک ہاتھ سے لڑتا رہا۔ اسی دوران معاذ کا بھائی معوذ پہنچا اور اس نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان کے سردار قتل ہو چکے ہیں اور ابو جہل بھی قتل ہو چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی جنگ کو ختم کر دیا جائے، اور آہستہ سے وہ اپنا سامان لپیٹ کے واپس جانے لگے۔ جنگ کے اختتام پہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کے 70 افراد قتل ہوئے، جن میں سردار بھی شامل تھے، اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 70 افراد میں 35 یا 36 حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً 70 افراد قیدی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو مختلف اصحاب کے حوالے کیا اور ان کی ذمہ داری سونپی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی، قیدیوں کو مجاہدین کے حوالے کیا اور مال غنیمت کو انصاف کے ساتھ مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ مسلمان فتح کے ساتھ مدینے لوٹے اور مشرکین نفرت اور بغض اور شکست لے کے مکہ کی طرف چلے گئے۔ اس دوران اگر چند پہلوؤں کو بحث میں لایا جائے جو مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کی وجہ بنے تو شاید آئندہ کے لیے کافی بہتر ہے۔ نمبر 1، جب مشرکین مکہ سے نکل رہے تھے، اس دوران ان کے سردار ابو جہل نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، محمد اور مجھ میں سے جس کی جماعت بھی حق پر ہو صرف اسی کو کامیاب کرنا، اور اللہ نے یہ فرق واضح کر دینا اور یہی ہوا۔ نمبر 2، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مشرکین مکہ کی جو فوج تھی وہ مختلف سرداروں کے ماتحت تھی، جس کی وجہ سے وہ فوج منظم نہیں ہو سکی۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی قیادت تھی جس کے سائے میں تمام مجاہدین اشارے کے لیے تیار رہتے تھے اور منظم انداز میں لڑتے رہے۔ تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے کامیابی کی دعا ہے اور اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور بشارت دی۔ مسلمانوں کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی کی چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امداد ہے جو مسلمانوں کو پہنچی۔ لڑائی سے کچھ لمحے پہلے بارش شروع ہوگی اور وہ بارش مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث بنی، کیونکہ وہاں پہ ریت تھی اور ریت جم گئی اور مسلمانوں کے پاؤں بھی جم گئے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں مٹی بارش کے سبب چکنی ہوگی، اور مشرکین مکہ کے اندر یہ پھوٹ پڑ گئی کہ یہ بدشگونی کی علامت ہے۔ ان کے اندر خوف طاری ہونے لگا۔ مشرکین کی ناکامی اور مسلمانوں کی کامیابی کی پانچویں وجہ وہ انفرادی لڑائی ہے جو جنگ کے آغاز میں لڑی گئی، جس میں ایک ایک دو دو تین تین کر کے مشرکین اور مجاہدین آپس میں لڑتے رہے، کیونکہ شروع میں مشرکین کے سردار قتل ہو گئے۔ اس سے مشرکین کے اندر بدحواسی پیدا ہوگی اور انہوں نے باقی فیصلے جذبات میں کیے۔ دوسری طرف مجاہدین کو حوصلہ ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کو داد دینے لگے۔ جب مشرکین مکہ نے لڑائی شروع کی تو اس کی فوج میں بدحواسی پھیل چکی تھی، وہ بدحواسی میں لڑ رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فیصلہ کیا کریں، کیونکہ مختلف سردار تھے، وہ متفق نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ سردار واپس جانے کو کہنے لگے، کچھ سردار لڑائی کو جاری رکھنے کا کہنے لگے۔ اسی کشمکش میں ان کی فوج میں بے نظمی پیدا ہو گئی۔
مشرکین کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی ایک اور وجہ ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان اس لڑائی میں شامل نہیں تھا۔ جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو وہ اپنے قافلے کو الگ کر کے واپس چلا گیا اور پیغام بھجوایا کہ یہ لڑائی ابھی نہیں لڑنی چاہیے، اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور سردار بھی تھے جو یہی سوچ کے واپس چلے گئے کہ ابھی لڑائی کی ضرورت نہیں یا لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کی ایک آٹھویں وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑائی سے کچھ دن پہلے کافی سارے لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ایسی علامتیں ظاہر ہوئیں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ان کے لیے بدشگونی ہے اور وہ اس میں بہت حد تک ناکام ہوں گے، اور یہی ہوا۔ اگر اس جنگ کے اثرات کے اوپر بحث کی تھوڑی سی کوشش کی جائے، جو کہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس عمل سے ایسے پہلو انسانیت کے ظاہر ہوتے ہیں شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، اس جنگ سے مشرکین مکہ کا نہ ختم ہونے والا غرور خاک میں مل گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اندر جو احساس محرومی تھی کافی عرصے سے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ نمبر 2، اس جنگ سے پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے بعد اسلام ایک عسکری قوت کے طور پہ ظاہر ہوا، اور اس بات کا اندازہ مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل گیا اور ایسے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا جن کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ نمبر 3، اس جنگ کے دوران تقریباً 70 کے قریب لوگ قیدی ہوئے۔ ان قیدیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت عباس بن عبد المطلب، عقیل بن ابو طالب بھی شامل تھے۔ ان قیدیوں کا اور مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو ان کی توقع بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھے انداز میں خاطر کرنے کا حکم دیا۔ جو قیدی مالدار تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے بس ان کو یہ کہا گیا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور اس کے بعد وہ آزاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو قیدی بالکل غریب تھے اور کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے تھے، انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مثال کے طور پہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابی طالب بھی ان میں شامل ہیں۔ نمبر 4، پچھلے غزوات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت بنا کے ان کو ہی زیادہ تر متحرک رکھا۔ بہت سارے مدینہ کے اندر لوگ ایسے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کشمکش میں تھے، لیکن بظاہر ناممکن آنے والی لڑائی کو فتح کر لینا ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ بہت سارے مدینہ کے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ محمد کے خدا کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور وہ اسلام لے آئے، اور جوگ تر جوگ اس کے بعد لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اس جنگ کے دوران حضرت علی کی عمر تقریباً 23 سال تھی۔ اس 23 سالہ نوجوان نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ تقریباً 70 مقتولین میں سے آدھے سے زیادہ حضرت علی نے قتل کیے تھے۔ حضرت علی ایک بہت بڑے جنگجو کے طور پہ ظاہر ہوئے اور ان کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ جو شاید بحث کے لیے بہت اہم رہے، وہ یہ کہ اس جنگ سے پہلے یہودیوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ ایک بے ضرر جماعت تصور کرتے تھے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمان ایک قوت کے طور پہ ظاہر ہونے لگے اور یہ یہودیوں کے لیے خطرناک بات تھی۔ ان کو اس چیز کا اشارہ ملنے لگ گیا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شاید وہی خطرات جو مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ہوا، اب یہودیوں کو ہونے لگا۔